بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، جب بھی میں لائیو ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ، کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری لے کے آگے آتا ہوں جس سے مختلف لوگوں کو میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ کنیکٹڈ پاکستان کے فارم سے یہ انٹرویو ہوگا اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ہونہار نوجوان موجود ہے۔ میری ان کی ملاقات ترکی میں ہوئی تھی اور آج یہ اس وقت سربیا میں ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور سربیا میں یہ کیا کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم اس انٹرویو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے مہمان کو ویلکم کرنے سے پہلے میں بتا دوں، دس لائیو انٹرویو سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس، دا پارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی۔ بلا کسی تاخیر کے اپنے بہت ہی ہونہار قابل دوست کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرحان علی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اور زاہد بھائی کیسے ہو؟ طبیعت سے جی ٹھیک ہے؟ میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ فرحان، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو آپ اپنا نام اور کوئی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے۔ زاہد بھائی میں فرحان میں ہوں، میں لاہور پاکستان لاہور سے ہوں، واگا بارڈر۔ صحیح صحیح، اور تعلیم میری میٹرک انکمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، انکمپلیٹ میٹرک ہے، صحیح، ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور واگا بارڈر سے ہیں آپ، صحیح۔ جی تو فرحان، آپ کوئی تھوڑا سا ہمیں اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتائیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، آپ کی میری ملاقات ترکی میں ہوئی تھی تقریباً 3 سال جی پہلے، تو اس جی کے بعد کیا صورتحال ہے؟ اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے اور کیا کیا کرتے رہے؟ جی فرحان۔ زاہد بھائی جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت پہلے تو میں نے اپنی یہ کوشش تھی کہ اسٹڈی میں اپنی کلیئر کروں، لیکن بیچ میں کچھ مسائل ایسے آ گئے۔ میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا اور یہ کام کرنا پڑا ایک ساتھ مل کر اپنے والد کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آہستہ آہستہ میں کام کرنے لگ پڑا تو پھر کچھ دوست تھے جن کے ساتھ میں ملا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم باہر چلتے ہیں، ادھر جو ہے ہم اتنا کما نہیں سکتے، تو اگر باہر جاتے ہیں تو پیسہ زیادہ کمائیں گے جس سے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میں نے اپنے والد سے بات کی، میرے والد نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی، وہ بھی نہیں مانی۔ تو آہستہ آہستہ یعنی کہ میں نے دن با دن میں نے ان سے بات کی، زور دیا کہ نہیں میں باہر جانا چاہتا ہوں اور میں نے جانا ہے۔ خیر کوئی بھی نہیں مانا، تو پھر میں نے اپنی سسٹر سے بات کی جو مجھ سے بڑی ہیں، تو وہ مان گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی ابو کو جو ہے نا تم مناؤ، تو میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میری سسٹر نے میرے گھر والوں سے بات کی، خیر آخر میرے گھر والے بھی مان گئے۔ تو اس کے بعد میں ترکی کے لیے نکلا ہوں۔ تو اس وقت زاہد بھائی جب میں پہلی بار ترکی کے لیے نکلا تو میرے 2 بھائیوں کی شادی تھی، میں نے وہ شادی بھی چھوڑی۔ اتنا زیادہ جنون تھا باہر آنے کا، میں نے وہ شادی بھی چھوڑی۔ میں نے کہا شادی تو آگے بہت بہت زیادہ ہوں گی تو وہ بھی دیکھ لوں گا، لیکن یہ چھوڑ کے جو ہے نا پردیش جانے کا موقع بار بار نہیں ملتا، پتہ نہیں دوبارہ پھر گھر والوں کا موڈ خراب ہو اور وہ بولے کہ نہیں جانا۔ تو اسی لیے جو موقع ملا میں نے وہ گوایا نہیں، میں پھر وہاں سے نکلا ہوں۔ تقریباً 1 مہینہ وہ شادی تو چھوڑ کے میں نکل گیا، 1 مہینہ میں سفر میں رہا، جو یہ ایران کا سفر تھا، بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ بیچ میں کچھ لوگ دیکھے جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، مرتے ہوئے بھی خود دیکھا ہے انہیں، رستے میں بھوک کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب تھے۔ ان کو دیکھ کے ہم بھی ڈر گئے کہ جو ہے نا یہ آج یہ مر رہے ہیں، کل کو ہم بھی مر سکتے ہیں یہاں راستے میں۔ تو وہ فرحان، دیکھ کے یہاں ایک سوال ہے میرا، میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر ہو سکے تو کائنڈلی کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کریں اگر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب دیکھا اپنے دوستوں کو کہ ایک دو کا انتقال ہو گیا اور راستے میں بھوک اور پریشانی ہے، تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس سفر کو ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ سفر ہی یعنی کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے؟ جی فرحان۔ زاہد بھائی کوشش تو یہی تھی، راستے میں جب کچھ دوست تھے وہ یہ ادھر گجرات والی سائڈ کے اور منڈی کے 1 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ راستے میں ملاقات ہوئی، اور جب ان کا صحیح انتقال ہوا تو اتنا زیادہ ڈر گئے کہ بس یہی تھا کہ بس پاکستان بھاگ جائیں یہاں سے واپس۔ لیکن جو صحیح لوگ یہ کام کرتے ہیں ایران میں وہ نہیں جانے دیتے، وہ بولتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے تمہاری لاش کو ہم بارڈر پہ پھینک دیں گے، ادھر سے مرے ہوئے واپس جا سکتے ہو، ایسے نہیں، یا تو پکڑے جاؤ گے پھر واپس جا سکتے ہو یا تمہاری لاش جائے گی۔ ویسے وہ بندے کو واپس نہیں جانے دیتے۔
بہت ہی زیادہ مشکل تھا. خیر 25 دنوں کے بعد میں پکڑا گیا. 25 دن کا وہ سفر تھا. اور جب میں واپس گیا شادی بھی ختم ہو گئی. سب مہمان جو ہے نا وہاں سے اپنے اپنے گھر پہ واپس چلے گئے. میں واپس گیا, میری پھپھو تھی وہاں پہ. انہوں نے دیکھا مجھے, میرا حال دیکھا, مجھ سے بولتی, وہ کراچی میں رہتے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ چلو تم واپس تو آئے ہو, ہمارے ساتھ کراچی چلو. میں نے کہا نہیں کراچی. میں نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. لیکن اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ میں گھر پہ جا کے بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کب سو گیا. اور جب اٹھا تو پھر سب جا چکے تھے. اس کے بعد پھر میں نے وہیں پر کام کیا, تقریباً 1 سال کام کرتا رہا. پھر کبھی دل ہی نہیں, یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں دوبارہ پردیس میں جاؤں گا. تو اس کے بعد کام کرتے 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 پھر وہاں پہ کچھ مجبوریاں, کچھ مشکلات ایسی بنی کہ کام کیا, پیسے نہیں ملے. پھر حالات کچھ اتنے زیادہ خراب تھے, پھر مجبوری, پھر ایک دوبارہ سے ذہن بنا. ایک لڑکا تھا جو ترکی سے آیا تھا واپس, اس سے بات ہوئی, اس نے بولا مشکل نہیں ہے میں بھی جاؤں گا دوبارہ, تو ایک ساتھ چلتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے دوبارہ پھر سے ذہن بنا, اور وہاں سے ہم دوبارہ پھر نکلے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اس میں مشکل تو تھوڑی کم تھی کیونکہ میں نے ایران کا ویزا لگوایا تھا. تو باقی اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے. پھر وہاں پر میری آپ سے ملاقات ہوئی. وہاں پر بھی آپ نے حالات دیکھے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے کیسے ایک دوسرے کا رزق چھیننے کا کرتے ہیں. کہ میں کام کر رہا ہوں, میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ سے جو یہ آپ کام کرتے ہو یا جو آپ کماتے ہو, میری کوشش ہے کہ یہ سب میں کماؤں, آپ نہ کمائیں. اپنے گھر والوں کو نہ بھیجیں, صرف میں کماؤں اور میں بھیجوں. یہ حالات ادھر کے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں ادھر بھی. باقی آپ بھی سب کچھ بہتر جانتے ہیں. جی فرحان صحیح، بڑے اچھے سے آپ نے اپنا جو لائف ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں پچھلا بتایا ہمیں. جی. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ادھر تو ہوں. آپ گبزے میں ہی رہے یا استانبول بھی آپ آئے تھے؟ زاہد بھائی اس کے بعد جب آپ استنبول میں تھے تو اس وقت میں نے بھی وہ گبزا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو یہ افغانی لوگ تھے ان کے ساتھ ہر دن جھگڑا. پھر ادھر دوست تھے جن کو ایک دو کو تو جو یہ خنجر ہوتا ہے اس سے وار کیا گیا ان پر. وہ بہت ہوں زیادہ ہوں کمزور حالت میں تھے, پھر اس وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کے استنبول میں آنا پڑا. خیر وہاں پر بھی کام نہیں تھا. پھر کچھ دوست تھے جو یہ لوگ لڑکوں کو آگے لے کر جاتے تھے, ان کے ساتھ میں ملا. ان سے ملا تو ان سے میں نے بات کی, یار یہ صورتحال ہے جو فرحان نا ایک منٹ، حالات. یہاں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ گبزے میں کیا کام کرتے رہے، ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں گے، اور کتنی کو آپ آمدنی جو ہے ادھر سے حاصل کرتے رہے ہیں؟ گبزے میں زاہد بھائی جیسا بھی کام مل گیا, کیونکہ ہم یہاں پردیس میں آئے ہیں, یہاں پر فارغ بیٹھنے کے لیے تو آئے نہیں, یا موج مستی کرنے کے لیے تو آئے نہیں. وہاں پہ جیسا صحیح. بھی کام مل گیا نا, سب سے یہ تو آپ بھی جانتے ہو, آپ بھی وہاں پر رہے ہو زاہد بھائی, ادھر جو ہے نا یہ اللہ کا شکر ہے, جب ادھر پردیس میں انسان آ جاتا ہے نا تو سمجھو کہ اللہ سے رجوع اس کا جو ہے نا بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. اس کی بس یہی ہوتی ہے, عبادت کر لی, کام کر لیا, سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. تو باقی ادھر بہت زیادہ ہارڈ ورک تھا. ادھر یہ دیہڑیوں کا کام تھا, بس ایک دن کا 100 150. کوشش یہی ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ کام کر لیں, ہم کو جتنا زیادہ کام ملے, جتنا زیادہ پیسہ کما سکیں, گھر والوں کو بھیج دیں. صحیح. اور مجھے پتا چلا کہ گزے میں پاکستانیوں نے کوئی ایک اپنا اڈا بنایا ہوا تھا ایسا کہ جہاں پاکستانی جناب جا کے بیٹھتے تھے اور ترک حضرات آتے تھے, ان سے طے کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. تھا کچھ ایسا؟ ہاں ادھر ہے, ایک پارک ہے, اڈا تو نہیں تھا خیر, ایک پارک ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے, جب ایک جگہ پہ تعداد زیادہ ہو جائے, پاکستانی ہو وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی ملک کے ہو, جب ایک جگہ پہ تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا, کوئی ایک جگہ ہم کو ایسی مل جائے جہاں پہ ہم رہ کر کام کر سکیں. وہ ایک پارک تھی, ادھر سب پاکستانی کھڑے ہوتے تھے, پاکستانی, بنگالی, افغانی, ہر قسم کا جو ادھر جو یہ ریفیوجی ہوتے ہیں, غیر ملکی تھے, وہ سب وہاں پر آ کے کھڑے ہوتے تھے. صحیح فرحان. اچھا، اس کے بعد آپ ادھر رہے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں فرحان؟ جی جی. فرحان جی جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں. جی فرحان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی ہے بھائی. بیٹری تو نہیں ہے آپ کی کم؟ ذرا دیکھیے گا. نہیں نہیں صحیح ہے, بیٹری صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے. فرحان اس کے بعد آپ پھر یونان کی طرف آپ نے رخ کر لیا, تو یہ کیسے موڈ بنا اور کتنی دیر میں اب یونان پہنچے؟ یونان زاہد بھائی, جب میں نے ادھر سے گبزا چھوڑا تو پھر میں استنبول میں آیا. ادھر سے پھر کچھ دوست تھے, پھر ادھر ترکی میں رہنے کو دل ہی نہیں کیا, کیونکہ جتنے بھی دوست تھے وہ سب یونان میں آ گئے, کچھ آگے چلے گئے.
تو اسی وجہ سے پھر میں بھی وہاں سے نکلا ہوں، وہاں پر آ کے دوستوں سے ملا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ایک دو بار ہمارے ساتھ چلو، اس کے بعد پھر تم اگر آگے جانا چاہتے ہو تو آگے چلے جانا۔ تو پھر میں نے ادھر دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دو بار گیا ہوں، تو ادھر بھی جو یہ یونان کا نہر ہے، نہر ہے ادھر ترکی کا اور یونان کا بارڈر ہے جو، ادھر بھی ہمارا ایک دوست تھا، وہ ادھر سے آرمی لگی ہے یونان والی پیچھے، اس نے نہر میں جو ہے چھلانگ لگائی ہے، اور وہ بھی ادھر ہی انتقال کر گیا، اس کی لاش بھی نہیں ملی آج تک ہم کو۔ پھر ادھر سے بھی جو ہے نا دل گھبرایا، پھر وہاں سے جو بھاگا ہوں کہ یہاں سے اب ہم بس ادھر رہنا نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے، زندگی کو خطرہ ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس جگہ سے نکلے، ادھر سے جس دن میں نکلا تھا تقریباً ترکی سے یونان، یار یہ لوگ جو ہے نا پیچھے ہم کسی کو بولے نا زاہد بھائی کہ ادھر ترکی میں نہ ہو، یونان میں نہ ہو، تو بس وہ اتنی بات سوچتے ہیں کہ یہ خود تو ادھر جا کے کام کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ادھر مزے نہیں ہے، ادھر بہت زیادہ مشکلات ہے۔ یہ پاکستانی کو کاٹ رہا ہے، افغانی پاکستانی کو کاٹ رہا ہے، پاکستانی افغانی کو کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ میں اس کا رزق جو ہے نا جو یہ کماتا ہے یہ چھین لوں گا۔ دیکھو دینے والی ذات بھائی اللہ کی ذات ہے، صحیح ہے، اسے بہتر پتا ہے اس نے کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، باقی یہ صحیح، یہ سفر تو تو فرحان ایک چلتا ہی رہتا ہے یہ ایک دوسرے سے چھینا جپٹی والا معاملہ، اور ہوں، اللہ معاف فرمائے ہر شعبے میں، چاہے وہ بڑا ہائی لیول کا ہو یا چھوٹے لیول کا، گورنمنٹ ہی ہو یا کہ پرائیویٹ، تو ہوں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری، یہ معاملہ فرحان ہر جگہ چلتا ہے لیگ پولنگ کا، یعنی کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا۔ یہ اللہ پاک ہماری قوم پہ رحم فرمائے، یہ تنگ نظری، یہ اس طرح کا معاملہ کرنا، اللہ پہ توکل نہ ہونا۔ اچھا، تو پھر آپ ماشاءاللہ ادھر پہنچ گئے، یونان پہنچ گئے آپ پھر؟ ہاں یونان میں زاہد بھائی پہنچا ہوں۔ تو یار دیکھو سب سے جو بڑی بات ہے نا، اس میں پردیس میں پتہ چلتا ہے کون اپنا ہوں، ہے اور کون اپنا نہیں ہے، صحیح ہے۔ صحیح۔ ادھر کچھ اپنے تھے جن پہ مجھے بھی بہت مان تھا جب میں ترکی میں تھا، صحیح، انہوں نے ہوں، ان سے بات ہونی، اس نے بولنا کہ تم ادھر آ جاؤ، ہم یہ کر لیں گے تمہارے لیے، تم ادھر آؤ ہم تمہارے لیے یہ کر لیں گے، تم آؤ، کام کی ٹینشن نہیں ہے، رہنے کی ٹینشن نہیں ہے، سب کچھ جو یعنی کہ ایسے ہرے باغ دکھاتے تھے ہم کو۔ میں نے کہا چلو ادھر ہمارے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، مشکل نہیں ادھر جا کام کریں گے، لیکن جب ادھر آئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، جو اپنے تھے اس نے بھی بس تھوڑا سا وقت ساتھ گزارا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا چلو پردیس ہے، اس میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوں، پھر کچھ دوست تھے جو ترکی میں تھے، ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا مشکل نہیں ہے، تم ادھر ہمارے پاس آؤ، کام کرتے ہیں، جیسا بھی ہوگا کر لیں گے ایک ساتھ مل کے۔ تو اللہ کا صحیح۔ شکر ہے، میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ادھر جو پردیس میں ہے نا، اپنے بھائی سے، جو اپنے سگے بھائی ہیں جو خون ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں یہ دوست۔ اس کے علاوہ پھر ادھر سے جب میں گیا ہوں اس کے پاس، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، اور ادھر بھی یہی یونان میں بھی یہی حساب ہے، اگر ہم پاکستانی کے ساتھ مل کے کام کریں گے نا کچھ بھی نہیں کما سکتے سوائے بھوک کے۔ ادھر اگر ایک مہینے کا میں 1,000 کما رہا ہوں نا، تو اس 1,000 کے علاوہ بھی مجھے ان کو کچھ دینا ہی پڑے گا، ان سے لینا نہیں پڑے گا، یہ حساب ہے ادھر بھائی۔ صحیح، تو فرحان پھر آپ یونان گئے، اور یونان سے پھر آپ نے کیسے یہ والا ارادہ بنا لیا کہ آپ یورپ کا سفر کریں گے؟ یعنی یونان بھی یورپ ہی ہے، لیکن آپ نے کس طرح ارادہ کیا کہ آپ اٹلی کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کب روانہ ہو گئے، کتنی دیر میں سربیا پہنچے، اور اس وقت میرا خیال آپ سربیا میں ہیں؟ جی زاہد بھائی جب میں یونان میں آیا نا، تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر پاکستانی ٹھیکیدار تھے، ان کے پاس میں آیا، میں نے کام کیا، تو میں نے تقریباً 25 سے 30 ہزار ایک بار اپنے گھر پہ بھیجا ہے۔ وہ 25 سے 30 ہزار بھیج کے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے ادھر کام کیا ان کے پاس۔ 1.5 سے 2 مہینے کے بعد جب وہ صرف 25 ہزار بھیجا، اس کے علاوہ اور نہیں، تو جب 1.5 مہینہ گزرا تو 500 روپیہ اور مجھے دینا تھا ٹھیکیدار کو، اس سے لینا نہیں تھا کام کرنے کے باوجود۔ تو ادھر اللہ سے ادھر ادھر پھر یعنی ایک دفعہ تو بہت زیادہ مشکل ہوئی، وہ میرے دوست تھے ساتھ میں، تو ادھر جو نا یہ زیتون کا کام شروع ہوتا ہے، ہوں، زیتون کا کام شروع ہوتا ہے، تو وہ زیتون کا سیزن آ گیا کہ سردی میں زیتون زیتونیا، کا سیزن آیا، تو زید بھائی اس سے جو میرا دوست تھا، میں نے اس سے بات کی، چلو ٹھیک ہے میں نے اس کو 500 دینے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ادھر زیتون کا سیزن لگا لیں تو پیسہ اچھا، یعنی کہ انسان پیسہ اچھا کما لیتا ہے۔ تو اس کو میں نے بولا یار چلو ادھر چلتے ہیں، ادھر جا کے جو کام کروں گا نا، پہلے 500 جو ہے نا اس کا واپس دوں گا، اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے گھر پہ کچھ بھیجوں گا۔ تو ہوں، اس نے، میرے دوست نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں، وہ ادھر ٹھیکیدار کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے پیسے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں،
اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو تم میرے پیسے جو ہے نا کاٹ لینا. تو اس کے ساتھ بات کر کے جو یہ حامی بھری ہے اور ادھر سے ہم نکل گئے. ادھر سے گئے, ادھر جا کے زیتون کا کام کیا ہے, اللہ کا شکر ہے اچھا کام کیا ادھر. اور جو اس کے ٹھیکیدار کے پیسے دینے تھے وہ اسے واپس دیے. اس کے علاوہ جو کچھ میں نے کمائے تھے تو وہ ادھر سے گھر پہ بھیجیں, گھر پہ بھیج کے پھر ادھر رکنے کو دل نہیں کیا. پھر بس یہی ذہن تھا کہ ادھر سے بھی آگے چلے جائیں. یہ میں ادھر اپنی فاؤنڈیشن میں اکثر اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ ہر بندے کو پوچھو استانبول میں بیٹھے ہوئے کو تو وہ کہتا ہے کہ جی حافظ جی اگے ہی جانا ہے. تو اگے جب یونان پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادھر جا کے بھی کہتے ہیں حافظ جی اگے ہی جانا ہے. تو یہ سارے حافظ جی, معاملات چلتے رہتے ہیں. حافظ جی اتوں سے جگہ سے نکلے ہیں نا, اتوں اردو یونان میں تو نکلے ہیں, یونان تو البانیہ اردو آئے میں ہیں, البانیہ تو جڑا نا یعنی کہ گھوم دے پھر دے. فرحان اللہ کا انٹرویو اردو شکر. میں ہے, آپ اردو میں بولیں گے اور کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پلیز. حافظ جی جب ادھر یونان سے نکلے ہیں نا تو ادھر سے البانیہ سے مونٹی نیگرو سے بوسنیا اچھا تک آئے ہیں. بوسنیا میں تقریباً 1.5 سال رہ کر آیا ہوں. اچھا 1.5 سال بوسنیا میں رہا ہوں. بوسنیا میں جو ہے نا بہت زیادہ گیم لگائی ہیں یعنی کہ آگے جانے کے لیے کہ میں اٹلی پہنچ جاؤں. جب شروع میں ہاں آیا تو میں 3 بار اٹلی پہنچ گیا تھا. 3 بار اٹلی پہنچا ہوں. تو اٹلی والے اس وقت ادھر سے ڈپورٹنگ تھی. وہ ٹریسٹا ان کا کوئی شہر ہے پہلا جو بارڈر پہ لگتا ہے سلوینیا کے ساتھ. اچھا ادھر پہنچا ہوں. ادھر سے 3 بار یہ لگاتار میں پہنچتا گیا ہوں, انہوں نے ڈپورٹ کیا ہے. پھر اوئے جو ادھر ہوئے نا میں پریشان ہو گیا کہ یار کیا کروں, پتہ نہیں قسمت میں میری میں کیا ہے, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. پھر ادھر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ دوست ملے, دوست بنے, انہوں نے سمجھایا, انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. چلو تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے, ہمیں افسوس ہے, لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تم بھی دیکھ رہے ہو سب کچھ. انہوں نے حوصلہ دیا تو پھر انتظار کرتے رہے, گیمیں لگاتے رہے. ادھر کروشیا کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. ادھر سے مار پڑنی, گھر پہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کو یہ مار پڑی ہے, انہوں نے مارا ہے بہت بہت برے طریقے سے, یعنی کہ انہوں نے مارنا سب کو. اور باقی یار اللہ کا شکر ہے جیسا بھی وقت گزرا ہے ابھی سفر جاری ہے. ادھر سے نہیں کوئی بھی سہارا بنا, نہیں پہنچا گیا, اس لیے ادھر پھر واپس میں سربیا میں آیا ہوں اور کوشش ہے کہ ادھر سے پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ. فرحان, اور یونان سے نکلے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنی دیر سے آپ یونان سے نکلنے کے بعد سفر میں ہیں اٹلی کے لیے؟ اٹلی کے لیے مجھے تقریباً یہ دوسرے مہینے میں 2 سال ہو جائیں گے بھائی. اللہ اکبر, یعنی آپ اٹلی جا رہے ہیں اور راستے میں, اور 2 سال ہو گئے آپ ابھی تک اٹلی نہیں پہنچ سکے. وہ پہنچے تو کیا پہنچے, آپ واپس آ گئے. صحیح. ہاں ابھی ابھی تک جو نہیں پہنچے. اور ادھر سب سے بڑی پریشانی حافظ بھائی یہ ہے کہ ادھر کام نہیں ہے, ہم کام نہیں کر سکتے. اچھا, میرا اگلا اور سوال جو آپ سے فرحان یہی تھا کہ آپ اس سے پہلے والا ملک جو تھا بوسنیا, ادھر بھی رہے اور ادھر بھی ہیں, تو کام وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کس طرح آپ اپنا ذریعہ معاش چلا رہے ہیں اور کس کے پاس رہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کس کے پاس رہتے ہیں آپ؟ یار ادھر دیکھو جاننے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, بس صحیح. بھائی ہیں پاکستانی ہیں, صحیح ہے, دوسرے ملکوں کے ہیں, ان کے ساتھ حافظ بھائی اپنا وقت گزر جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے جیسا بھی وقت گزرتا ہے اچھا گزرتا ہے, تھوڑا گزرے زیادہ گزرے, کچھ اچھے لوگ ملتے ہیں, کچھ برے ملتے ہیں. کوئی اچھی جی یہ دونوں ہی. صلاح دے کے جاتا ہے, کوئی اچھی صلاح دے کے جاتا ہے, کوئی بری, یعنی کوئی اچھا کر کے جاتا ہے, کوئی برا کر کے جاتا ہے. یاد انسان کو نظر سب کچھ آتا ہے, لیکن جب ادھر سے یہ حافظ بھائی میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں نا, تو اللہ کا شکر ہے ادھر باقی راستوں پہ نا انسان کو جینے کا پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے جینا چاہیے. ہم پاکستان میں تو نواب ہوتے ہیں نا, صبح اٹھے کھانا کھا لیا باہر چلے گئے, گھوم پھر کے آئے, شام کو آئے کھانا کھا لیا سو گئے, گھر والوں کو غصہ دکھا لیا. ادھر کون ہے جس کو ہم غصہ دکھائیں گے؟ واپس بھائی یہ صحیح. تو زندگی بہت مشکل ہے. صحیح, تو ابھی آپ پھر کیمپ میں رہ رہے ہیں سربیا کے؟ ہاں ادھر کیمپ میں ہوں حافظ بھائی. ادھر کام تو کوئی بھی نہیں ہے, بوسنیا میں بھی یہی حالات تھے. بس ادھر یہ ہے کہ اپنے جو یہ 2 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے نا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یار, وہ بتا نہیں سکتا لیکن بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا, یہ کیمپ آپ کو کھانا وغیرہ پرووائڈ نہیں کرتے؟ یہ کھانا دیتے ہیں لیکن جیسا کھانا یہ دیتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے. اچھا, اللہ پناہ میں رکھے. صحیح ہو گیا. تو یہ کیمپ جو ہے اس میں رہنے سہنے کا یعنی بستر وغیرہ آپ کو میسر ہے؟ ٹھنڈ تو بڑی ہوگی ادھر. سردی بہت زیادہ ہے, بس حافظ بھائی گزارا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر کر لیتے ہیں کہ روٹی مل جاتی ہے, کھا لیتے ہیں, اور وقت گزر جاتا ہے, گزار لیتے ہیں. صحیح. زبردست ہو گیا, اللہ پاک آسانی فرمایا. اور کیا تعداد ہے پاکستانیوں کی اس کیمپ میں؟ اب سے 1 مہینہ پیچھے چل جاؤ تو حافظ بھائی ادھر ایک جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ جو ہے نا آگے پیچھے ہو گیا. ابھی تو کچھ بھی سمجھ نہیں لگا, اب بھی ہے لیکن تقریباً
यही कोई 500-700 होगा, 1000 के करीब होगा, बंगाली, अफगानी, पाकिस्तानी, ये शमालियन, सब जो मिक्स है। अच्छा, जी। और उससे अफगानी पहले पाकिस्तानी सब मिक्स है। और कितनी तादाद बताई आपने इनकी? तकरीबन 1000 के करीब होंगे सब। सही। तो कैंप की तरफ से, सर्बिया कैंप की तरफ से इन्हें खाना मिलता है, नहीं मिलता? जो हलाल फूड है वो दिया जाता है कि नहीं? ये हलाल फूड ही देते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बनाते हैं वो हम खा नहीं सकते। मैं जब से यानी मुझे लगा कुछ लो कि जायका इधर नहीं होता? इधर इधर मुझे तकरीबन 5 महीने 4 महीने हो गए हैं इधर आए हुए, 3-4 महीने हो गए। और इसमें मैंने हम्म। सिर्फ एक बार कैंप का खाना खाया, उसके बाद दिल ही नहीं किया खाने को। सही। चलें, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। तो आप तो इस वक्त काफ़ी मुश्किल में हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। और जितने भी पाकिस्तान इस तरह उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी बेचारे, इस उम्मीद तक के आगे यूरोप में चले जाएंगे, इटली में, अल्लाह पाक उनके लिए भी कोई बेहतरी वाला मामला फरमाए। और जैसे आप हैं उधर, अब क्या किया जा सकता है। तो फरहान, ये तो बड़ा वक्त ज़ाया हो गया, आपके कीमती 2 से 2.5 साल ज़ाया हो गए, जहाँ तक मेरे इल्म में है। आप इधर ही हैं। जी जाहिद भाई, बाकी देखो हाफिज भाई, बस हमारे इस्लाम में है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हाँ। अभी तो मुश्किल है, ये मुझे भी नज़र आ रही है। कुछ हालात, घर के भी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मेरे घर वालों ने मुझसे कभी नहीं कहा कि जैसे घर पे हम्म। हालात ख़राब होते हैं, घर के बोलते हैं कि यार हालात ख़राब है, तुम भी कुछ नहीं कर रहे। उनको भी पता है मैं भी इधर परेशान हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो वो भी हम्म। मुझसे ये नहीं कहते कि घर के हालात ख़राब है, वो बस इतना बोलते हैं कि हम दुआ करते हैं कि तुम जल्दी से पहुंच जाओगे तो इंशाल्लाह। हाफिज भाई यही है, ये आगे पहुंच जाएंगे तो आगे ये है कि जो उधर से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे, फिर हम भाई ये आ सकते हैं और जा सकते हैं। बाकी आगे कोशिश आप यही है कहाँ कि जाना आगे आप कहाँ मैं जाना चाहते हैं फरहान? इटली में या कि उससे भी आगे? हाफिज भाई इटली पहुंच जाएं तो कोशिश यही है कि पहले, सबसे पहले जो ना काम करूं, अपने घर के हालात ठीक करूं। जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे फिर देखूंगा कि कहाँ पे रहना है। अभी तो सिर्फ काम चाहिए। सही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे यार। और ये इस्तांबुल में मैंने अंदाज़ा किया था कि एक एवरेज जो उम्र है उधर, वो ये है हम्म। कि 20 साल से लेके 35 साल के जो नौजवान हैं वो इसी इंतज़ार में है कि जी बस अगे ही जाना है, जी अगे ही जाना है। और गैर शादीशुदा, उनकी शादी की उम्रें गुजर रही हैं, लेकिन हर बंदे को यही है कि आगे जाने की पड़ी हुई है, और इसी चक्कर में रहते हैं। मुझसे दोस्तों ने अक्सर सवाल किया कि आप क्यों वापस आ गए। मैंने कहा बीवी बच्चे वाला था, मैंने तो आना ही था। तो खैर, ये तो हो गया। बाकी इधर भी यकीनन काफ़ी ऐसे नौजवान होंगे जो गैर शादीशुदा होंगे, और कुछ शादीशुदा भी इसी रास्ते में, जिन्हें अपनी मंजिल का नहीं पता। क्या कहते हैं फरहान? हाफिज भाई बहुत ज्यादा है इधर। हम्म। बूढ़े भी हैं जो उम्र में बहुत ज्यादा, हमारे वाल जैसे मेरे हम्म। वालद हैं, मेरे वालद की उम्र हम्म। के बहुत ज्यादा लोग हैं इधर। सही है, हर हम्म। बंदा ही परेशान है, या कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई भी आता है। बाकी मैं ना हाफिज भाई, ये सब कुछ देख के ना दिल भी डरता है, घबराता है यार। देखो कि लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जिंदगी भी हम जिएंगे। लेकिन हम्म। अल्लाह ने जहाँ जहाँ पे रिजक लिखा है ना, वो तो खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो, अल्लाह पाक आसानी करे। तो हर तरह का बंदा उधर है। तो क्या अब आप क्या करना चाहते हैं अब इसके बाद? अगर या ये बताएं कि कब तक हालात बेहतर हो सकते हैं कि आप आगे निकल सकते हैं? हाफिज भाई देखो, मैं अभी कल वापस आया हूँ। सही है हम्म। इधर। देखो ये तो अल्लाह जानता है कि मेरा जो रिजक है ना कब लिखा हुआ आगे। जब वो लिखा होगा तो उधर पहुंच जाऊंगा। अपनी तो कोशिश जारी है, देखो ये अल्लाह जानता है कब पहुंचूंगा। सही। अगर आप इस्तांबुल में भी होते तो इस 2 साल में आपने अच्छे खासे पैसे कमा लेने थे, और यकीनन काफ़ी आपका अच्छा रहता। फरहान, इस वक्त आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप सर्बिया में हैं, तो इस वक्त उधर टाइम क्या हुआ है? इस वक्त टाइम हो गया हाफिज भाई 1:35। ठीक, इधर 5:35 हो चुके हैं। और मगरब की अजान भी हो चुकी है, और मैं लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप सूरज की रोशनी में। अल्लाह पाक की शान है, कुदरत है ये। जी। तो ये तो ऐसा है आई। सही। अब फरहान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या तवक्को रखते हैं हुकूमत से? क्या कोई पैगाम, क्या आप हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं कि आपके लिए क्या करे, या किस तरह आप आगे जा सकते हैं?
जाहिद भाई देखो, इधर हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, हम अनलीगली हैं। इलीगल है सही आप, है। बिल्कुल। या हम तो हुकूमत को तो बता के नहीं ना है कि हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या इस सही। तरीके से इस रास्ते से बाहर जा रहे हैं। या तो हम हुकूमत को बता के आए, अपने डॉक्यूमेंट दे के आए, ये हमारा आईडी कार्ड है, ये हमारा पासपोर्ट है, भाई हम इस हाँ हाँ। रास्ते पे जा रहे हैं। अगर कल को हमारी जिंदगी में या हमको कोई परेशानी बनती है तो हमको यहाँ से आगे निकालो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हुकूमत इधर कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, वो बेहतर जानती है कि कब क्या होगा। सही। फरहान, ज़बरदस्त माशाल्लाह। यार आप हो तो मुश्किल में, तो तो आप हो तो मुश्किल में, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। जैसे आपने इस उम्मीद पे हैं आपके हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान में वाज़िया है, इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा। बेशक तंगी के जी साथ आसानी है, हाँ हाँ, तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह ने जी चाहा तो बिल्कुल। आप सबके लिए आसानी होगी। और आखिर में कोई पैगाम दें हमारे नौजवानों को जो आपकी उम्र के हैं, और या जिस भी उम्र के हैं, जिनको ये जुनून है कि जी यूरोप जाना है और यूरोप की रंगीनियां देखनी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाफिज भाई सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा। पहली बात तो ये कि जो ये लड़के होते हैं ना आगे, जैसे कि अब मेरे साथ भी काफ़ी दोस्त हैं जो ये पहुंच चुके हैं, और जो ये तस्वीरें भेजते हैं कि ये देखो इधर हम ये कर रहे हैं, इधर हमको यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, इधर ज़िंदगी ऐसी है, ये है, ये ऐसी बातें नहीं ना किया करें। जो ये गोरी चमड़ी है ना, नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं ये सब कुछ देख के नहीं आया, बस मुझे वैसे शौक है बाहर जाने का, क्योंकि मेरे वालिद साहब बाहर रह के आए, 7-8 मुल्क घूमे। तो उनको देख के ना मेरे वालिद साहब अक्सर बात किया करते थे ये, कि परदेश में जाने से ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, इंसान को समझ लगती है कि परदेश में इंसान को जीना किस तरीके से चाहिए। तो वो बातें सुन सुन के ना मुझे उनसे जो शौक पैदा हुआ कि मुझे भी परदेश में जाना चाहिए। तो लेकिन जो ये लोग करते हैं ना इधर आके, कि इधर से तस्वीरें भेजनी, भाई इधर देख, इधर तो ऐसे मजे हैं, हम मजे कर रहे हैं, घर वाला कोई नहीं है, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, ऐसा ना किया करें, ये सब कुछ गलत है। मैं तो यही बात कहूंगा। और बाकी जो ये लोग पीछे हैं, इनको जितना मर्जी हम समझा लें, इनको जितना मर्जी बोल लें कि भाई इधर जिंदगी बहुत मुश्किल है, इधर ऐसा हो जाता है, इधर वैसा, यानी कि किसी भी तरीके के समझाए जो हम पे बीती हैं, हमारी जिंदगी में जो कुछ हुआ है ना, हम किसी को भी बोलेंगे ना भाई हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, उसने बोलना ले आप ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ये बातें जो है ना हाफिज भाई, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई इधर आने से पहले 100 बार सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें। इधर बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ गई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम खुद उन रास्तों से गुजरे और हमारे पीछे लड़के मरे, अपनी आंखों से देखे हैं, मरते हुए भी, सर्दी से मरते हुए, पानी के अंदर मरते हुए, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सही। तो यानी कैंप में आपको रहने के लिए बिस्तर मैसर हैं उधर? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है भाई। चलें ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। मिनहास गजनफर अली मेरे एक दोस्त है, मेरे भाई हैं, बड़े प्यार जी वाले, जी वो आपको देख रहे हैं और उन्होंने नीचे लिखा है कि दर्दनाक स्टोरी है आपकी। तो जी ये उनके यानी वो आपके दुख को समझ रहे हैं। और वजह यही है कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई कह लें कि रोजगार के मौके नहीं है, जिस वजह से इस तरफ रुख किया जाता है। नहीं और नहीं 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 ये सारा। हाफिज भाई, हाफिज भाई हम्म। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो आप भी वापस गए पाकिस्तान में, क्या आपके पास जी। रिजक नहीं है? अल्लाह आपको रिजक नहीं बिल्कुल दे रहा? बेशक मिल रहा है। मिल रहा है ना। पाकिस्तान में रिजक बहुत भी सारे है, काम है, जिंदा बहुत भी सारे है। काम है। और उसके हाँ। अलावा हाफिज भाई सबसे बड़ी बात हम्म। जो इंसान की जिंदगी में सुकून है ना, वो फैमिली के साथ है। बिल्कुल फैमिली के साथ है, सही और फरमाया। जब हम मैं सबसे सबसे बड़ी बात ये, अब हम इधर है ना, मैं भी इधर हूँ, अगर मैं इधर से कोई बात सोचता हूँ ना कि यार अब मैं इधर से वापस चला जाऊँ, तो दिल हम्म, में और जहन में यही ख्याल आता है यार वापस जाऊंगा, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, हमारे जो गांव वाले हैं वो क्या बोलेंगे, कि ले इतनी देर बाहर भी रह के आया है, कमाया भी कुछ भी नहीं, ये वो, कि ताने देंगे। ऐसी बात कोई भी ना सोचो, जिसका दिल करता है पाकिस्तान जाने को, पाकिस्तान जाओ। सबसे अहम है माँ बाप बहन भाई, सबसे अहम ये होते हैं। जब वो आपको कुछ नहीं बोल रहे तो दुनिया वाले जो कुछ मर्जी बोले। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं भी जब उधर था तो इस चीज़ को सोचा करता था कि यार लोग क्या कहेंगे। और जब इधर पाकिस्तान में आया तो
پھر ایک ایسے اللہ کے بندے ملے، اللہ والے ملے، جنہوں نے اس چیز سے کئی سارے تبصرے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ہماری رہنمائی جی کے جی لیے، کہ جو جنہوں نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل ہی یہی رکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں اگر ہم بھی یہی سوچنے لگ جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو جی اللہ پاک خیر کرے، لوگوں کی باتوں کا آپ نہ کریں. لوگوں کی تو عادت ہے کہنا یہ وہ. جی فیصلہ آپ بالکل. کا ہے. واقعی آپ نے صحیح کہا، پاکستان میں بڑے مواقع ہیں. میں ادھر استنبول میں رہ کے سوچا کرتا تھا کہ شاید یار ادھر کو کام نہیں یہ وہ، لیکن جب آیا ہوں تو بڑے مواقع ہیں. اب تو کئی طرح کے جی کام آپ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کام کرنے والے بنو، آپ کام کرنے والے ہوں. فرحان بھائی جی ونس اگین تھینک یو. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ نے وہ ساری پاکستانیوں کی کہہ لیں کہ ایک طرح کی ترجمانی کی، ایک طرح کی آپ نے ان کی نمائندگی کی. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں خوشحال ہوں. ایک ہی میرا آمین جی دوست ہے جو انشاءاللہ. اس وقت تک یعنی پہنچا ادھر فرانس میں. جی تو اللہ خیر کرے. یہ راستے بڑے خطرناک ہیں، جان لیوا ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور ان راستوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں، زندگی ایک نعمت ہے، زندگی کی جی قدر کرنی بالکل. چاہیے. اور پیسہ تو آپ پاکستان میں بھی رہ کے کما سکتے ہیں، بلکہ یہاں اب الحمدللہ بڑے سارے مواقع ہیں. آپ دل بڑا جی کریں اور کچھ اس طرف آنے کی کریں. نوجوان ادھر ہیں، ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، کرنے کو کچھ نہیں، اور عمریں گزرتی جا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ الحمدللہ. یہ معاملہ تھا. میرے واپس آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں فیملی والا تھا. فرحان بہت شکریہ. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا، ریحان فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ لائیو انٹرویو تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گا آپ سے اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان خوشحال رہے، اسی پیغام کے ساتھ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اسی پیغام انشاءاللہ کے آمین. ساتھ کہ پاکستان پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. پاکستان انشاءاللہ زندہ زندہ باد. باد. انشاءاللہ اللہ خیر کرے، یہ عمران خان کو سپورٹ کریں. بہت ہی اچھا بندہ ہے. یہ مہنگائی ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ مہنگائی ہے، غریبوں کے لیے بہت پریشانی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان کو بنائے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا. یہ ضرور اوکے بنائے گا. اجازت عمران. چاہوں گا.